دریافت فرمایا ہے کہ کین فیڈنگ ٹو اینیملز اینڈ پیٹس بی کنسیڈرڈ ایز صدقہ. بہت بڑی چیز ہے بھائی، جانوروں کو کھانا کھلانا، ان کی چوگ ان کو ڈالنا، پرندوں کے لیے پانی اور صاف پانی کا بندوبست کرنا، اور جانوروں کے لیے وہ چارہ ڈالنا جو وہ پسند کرتے ہیں. کتوں بلیوں کی خوراک ملتی ہے جو ان کے مزاج یا ان کے موسم کے مطابق بہت سی جگہ پہ پیکٹس مل جاتے ہیں. ان سب کا خیال کرنا اور ان کو یہ فیڈنگ کرنا اللہ کے ہاں بہت بڑی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے، یہ کرنا چاہیے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں اس کی طرف توجہ دلائی ہے اور ایک اصول کی بات بھی بیان کی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ چیز جس میں زندگی ہے اور ہر وہ چیز جس میں ایک تر جگر ہے یعنی حیات ہے، اس کی خدمت کرو، تمہیں اس کا ثواب ملے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت تو بہت مشہور ہے کہ ایک عورت تھی جس کا کردار ایسے ہی تھا بس، تو اس نے ایک جگہ دیکھا کہ کتا پیاس سے ہانک رہا، پیاس سے زبان لٹکائے ہوئے، تو اس نے اسے پانی پلا دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے فغفر لہا، اس عورت کی بخشش کر دی. تو اس لیے یہ جو موزے سے اس نے پانی پلایا تھا، اللہ نے اس کی اس نیکی کو بھی ضائع نہیں کیا. اور حالانکہ کتا آپ دیکھیں بنیادی طور پہ تو وہ نجس ناپاک مانا گیا ہے، اور یہ ایسی چیز ہے جسے نجس العین قرار دیا ہے سور کو اور کتے کو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے تو اسے 3، 5 یا 7 مرتبہ دھونے کا حکم دیا ہے، لیکن اس کے باوجود فرمایا ہے کہ اگر کوئی اس کتے کے ساتھ، کوئی جانور کے ساتھ بھی کوئی نیکی کا کام کرے گا تو فی کل ذات کبد حر اجرہ، ہر وہ چیز جس کا سینہ تر ہے یعنی اس کے جسم میں حیات ہے اسے، اس کا خیال رکھنا، یہ اللہ کے ہاں بڑی نیکی ہے. اب اس سے بھی نچلے درجے میں آ جائیں، لوگ گھروں میں پودے لگا لیتے ہیں تو پانی نہیں ڈالتے، یہ بھی ایک طرح کی زیادتی ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی طرف توجہ دلائی، اور وہ اپنی خلافت کے دور میں تشریف لائے تو پانی منگایا. اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 2 جگہ پہ یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ لوگوں تمہارے مال میں حق بنتا ہے اس کا جو سوال کرے اور اس کا جو سوال نہ کر سکے اور محروم. تو انہوں نے پانی خشک گملے، خشک مٹی میں ڈالا اور فرمایا کہ تم لوگوں نے اس پودے کو پانی نہیں دیا، اور اللہ کہتا ہے جو نہ مانگ سکے اس کا بھی حق تمہارے مال میں بنتا ہے. تو یہ پودا مانگ تو نہیں سکتا تھا، ہمیں خود چاہیے تھا کہ اس کا احساس کرتے. یہ مفہوم ہے اس کا. تو اسلام تو اس حد تک کہتا ہے کہ پودوں کو بھی پانی ملنا ہے، اس کا بھی حق ضائع نہ کرو. مسند احمد میں آتی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت آتی ہے کہ جاء الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی حاضر ہوا اور اسے کہا اللہ کے رسول شام کو میں اپنے اونٹوں کو اپنے حوض کا پانی پلاتا ہوں. تو کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ ورد علی البعیر لغیری، کوئی اور اونٹ کہیں آوارہ کہیں گما ہوا کوئی بھی آ کے پانی پی لیتا ہے تو میں اسے بھی پانی پلا لیتا ہوں. تو فہل لی فی ذلک من اجر، اللہ اس اونٹ کو جو میرے اونٹوں میں سے نہیں ہے پانی پینے کے لیے آ گیا ہے تو اللہ کے ہم اس پہ بھی اجر ملے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا انہیں کہ فی کل ذات کبدن ابدن حر اجر، ہر وہ چیز جس میں زندگی ہے اس کی ضروریات کو پورا کرو، اللہ تمہیں ثواب دے گا.
ابو عبداللہ محمد بن عبد القادر الفارسی کی کتاب کا ترجمہ آپ کو چاہیے، کشف الغمہ فی ان الحرب النظام واجب علی ہذہ الامہ۔ یہ کتاب ایک عرصے تک تلاش کرنے کے باوجود ہمیں ملی نہیں، پھر شام میں اس کا مکتبہ اسدیہ جو اب ہے، مکتبہ ظاہریہ پرانا جو کہلاتا ہے، اس میں ایک نسخہ تھا، عربی میں تھا، اور اسی کا مطالعہ کچھ تھوڑا بہت وہاں کیا تھا، لیکن اردو میں اب تک ہمارے علم میں نہیں کہ کوئی کتاب آئی۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ ٹائپ کا ہے، ہم ایک چیز میں کموڈیٹی کے آن لائن تجارت میں ایک طریقہ انویسٹ کر دیتے ہیں، جب اس کی قیمت کا گراف اوپر آ جاتا ہے تو اسے فروخت کر دیتے ہیں۔ یہ بھائی میری سمجھ میں نہیں آیا سوال، ٹائپ کا ہے کیا مطلب اس کا، یہ ذرا واضح کر کے بھیجیے، پھر شاید کچھ آپ سے عرض کر سکیں۔ Is it permissible to marry a Shia woman if she has these beliefs؟ کیا کسی ایسی خاتون سے شادی کی جا سکتی ہے جو شیعہ ہیں لیکن ان کے عقیدے درج ذیل ہیں؟ beliefs first 3 خلیفاز were wrong، وہ پہلے تینوں خلفاء کی خلافت کو نہیں مانتی۔ پہلے تینوں خلفاء کی خلافت کو نہ ماننا پہلے 2 کی خاص طور پہ رضی اللہ عنہم کے بعض فقہا کے نزدیک تو سیدھا سادہ کفر ہے، لیکن بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ اگر وہ کوئی کہتا ہے کہ حضرات کی خلافت جو تھی وہ غیر قانونی تھی تو کہتے ہیں کافر نہیں ہوتا، اس لیے اس بات کو تو درگزر یا ایک طرف رکھا جا سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایز اے رائٹ فل فرسٹ خلیفہ، امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا حق بنتا تھا کہ سب سے پہلے خلافت انہیں دی جاتی۔ یہ بھی کوئی کفر کا جملہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، خاتون کی تحقیق ہوگی یا وہ کہتی ہوں گی، البتہ اہل السنہ ہم لوگ اسے غلط مانتے ہیں، ہم اسی ترتیب کے قائل ہیں فضیلت میں اور اسی ترتیب کے قائل ہیں ان حضرات کی خلافت میں۔ یہ سب چیزیں درستی، ہمارا عقیدہ اس میں ان سے مختلف ہے، اس عقیدے کی وجہ سے وہ فاسق ہو جائے گی، کوئی کافرہ نہیں بن جائے گی۔ believes Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was poisoned by حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ام المومنین رضی اللہ عنہ نے زہر دیا، یہ بالکل جھوٹی بات ہے۔ کوئی بھی اس جھوٹ کو بولتا ہے تو گناہ گار ہو جاتا ہے، کفر اسلام کا مسئلہ یہ پھر بھی نہیں بنتا، کفر بہت بڑی چیز ہے۔ ولیعذ باللہ، استغفر اللہ۔ ام المومنین رضی اللہ عنہ قاتلہ تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہی رزلٹ نکلا نا۔ تو نبی کا قاتل کون ہوتا ہے، اس پہ کفر کا فتویٰ آئے گا اگر یہ اس طرح سے مانا جائے، اور یا پھر اس نے جھوٹ بولا ہے، اس کی تحقیق فرض کر لیجئے کوئی ہے بھی تو ناقص ہے، اول تو تحقیق ہے ہی کیا، تو بھی یہ غلط بات ہے۔ believes قرآن از incomplete، اس جملے کے کہنے میں اگر وہ خاتون کہتی ہے کہ قرآن نامکمل ہے تو ان سے پوچھنا چاہیے کہ قرآن کیسے نامکمل ہے۔ مثلاً ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ قرآن نامکمل ہے جب تک کہ حدیث کے ساتھ اسے ملایا نہ جائے، کوئی حرج نہیں۔ ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ قرآن کریم اپنی تفسیر میں اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک کہ آپ تورات، انجیل، زبور وغیرہ نہ پڑھیں، کہ اللہ کے کلام میں کئی چیزیں آتی ہیں جو اللہ نے اجمالاً بیان کر دی ہیں، مختصر بیان کر دی ہیں، اس کی تفصیل آپ کو دوسری جگہ مل جائے گی۔ ان جملوں میں کوئی کفر نہیں، اور اگر اس کا وہ دوسرا پہلو مانتی ہیں کہ قرآن ناقص ہے، جو قرآن نازل ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ محفوظ ہی نہیں ہے، تو یہ کفر ہے، اور اس کی وجہ سے نکاح وغیرہ کچھ نہیں۔ if not then how is marrying a woman from اہل کتاب allowed؟ اہل کتاب میں اور اہل تشیع میں بنیادی فرق ہیں، ان فروق کو جاننا چاہیے۔ اہل کتاب ایک کتاب کے مدعی ہیں، تورات، انجیل، زبور ان کو مانتے ہیں،
اہل تشیع قرآن کریم کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ ایک کہتے ہیں ہم قرآن کو نہیں مانتے اس لیے کہ خدا کی وحی محفوظ نہیں رہی، تو یہ تو اہل کتاب بھی نہیں پھر رہتے۔ ایک گروہ ان میں سے کہتا ہے ہم قرآن کو مانتے ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نہیں آئی تھی، فلاں پہ آ گئی تھی یا نہیں آنی چاہیے تھی، تو اس قسم کی چیزیں اہل کتاب سے انہیں ڈفرینشیٹ کرتی ہیں، اہل کتاب سے ایک الگ خانے میں ڈالتی ہیں۔ اہل کتاب میں ایک گروہ پورا ایسا ہے جو سرے سے وحی کو مانتا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں اس کا ذکر کیا ہے، جہاں امام رازی رحمۃ اللہ نے کہا ہے کہ میرے لیے یہ آیت بہت مشکل ہو گئی، اللہ نے اس پہ غضب کا اظہار فرمایا کہ اس سے پوچھا گیا یہودی سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر خدا کی وحی، اس سے کہا اللہ کی وحی کسی پہ بھی نہیں آتی، تو اللہ نے شدید غصے کا اظہار فرمایا، کہا ان سے پوچھ کہ موسیٰ علیہ السلام پہ وحی کون بھیجتا تھا۔ اسی طرح اہل کتاب میں کون سا خدا نے ایسی چھٹی دے دی کہ جہاں چاہے جا کے نکاح کر لے؟ اللہ نے ساری شرائط کا ارشاد فرمایا۔ اہل کتاب میں وہ عورت جو تقدیر کو نہیں مانتی اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اہل کتاب میں وہ عورت جو کافرہ ہے، قیامت کو نہیں مانتی، اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اہل کتاب میں جو خاتون خدا کی وحی کی قائل ہی نہیں ہیں، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اہل کتاب میں جو خاتون وحی کی قائل نہیں ہیں، وہ اہل کتاب میں سے ہی کب رہتی ہیں کہ ان سے نکاح کرنا ہے۔ اس لیے ان سے نکاح بھی ایسی آزادی نہیں دی اللہ نے۔ ایک اصول کی بات آپ سے عرض کریں، جو مشرکین عورتیں ہیں، مشرکہ عورت ہے، اس سے قطعاً نکاح نہیں ہو سکتا۔ اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ نکاح اور مالک کا باندی کو دے دینا، جنگ ہوئی، باندیاں کچھ اس سے بنی جہاد کے بعد، اور جو بھی کمانڈر تھا اس نے کہا میں یہ باندی تمہیں دیتا ہوں، اس نے کہا اتنے حق مہر کے عوض میں یہ بچی فلاں کی آپ کے نکاح میں دیتا ہوں، یہ دونوں سیم جملے ہیں ہمارے نزدیک۔ ان کا مشرکہ نہ ہونا ضروری ہے کہ مشرک بیوی سے بھی، خاتون سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، اور مشرک باندی سے بھی تعلق قائم نہیں کیا جا سکتا۔ ولیعذ باللہ کہتے ہوئے بھی حیا آتی ہے۔ لاہور میں جو ایک فتنہ اٹھا ہوا ہے نا، ہندوستان فتح ہو جائے گا اور فلاں فلاں ہماری باندیاں بن جائیں گی، یار وہ مشرکہ ہیں، شرک کرتی ہیں، خدا کے علاوہ دیگر معبودوں کی پرستش کرتی ہیں، تم کس خوش فہمی میں مبتلا ہو، اور تم ہو کیا؟ خود گمراہی ہے۔ اس مسئلے بھی انشاءاللہ بہت لوگوں نے سوالات بھیجے تھے، ہم انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے، لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے کہ سوائے اس کے کہ مودودی صاحب نے تفہیم القرآن میں اور 2 امت میں اور لوگ گزرے ہیں، وہ تبع تابعین میں، کسی نے مشرکہ سے نکاح کو جائز ہی قرار نہیں دیا۔ وہ کہتے ہیں مشرکہ عورت سے نکاح جائز ہی نہیں۔ اسی طرح مشرکہ باندی کو لینا بھی جائز نہیں ہے، امیر تقسیم ہی نہیں کر سکتا، کمانڈر کیسے تقسیم کرے گا؟ ہر جگہ وہ اہل کتاب کی شرط لگاتے ہیں۔ مودودی صاحب کے کہنے کا، لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اہل کتاب ہونا ضروری نہیں، لیکن پوری امت اس بات کی قائل ہے کہ باندی بھی اہل کتاب میں سے ہو تو کمانڈر دے سکتا ہے، وگرنہ وہ مشرکہ عورت ہے، بالکل نہیں دی جا سکتی۔ اس لیے یہ جتنی چیزیں آپ نے لکھی ہیں اہل کتاب میں اور اہل تشیع میں فرق، اس فرق کی بنا پر اللہ نے ان کے ساتھ نکاح کو درست قرار دیا۔ اور لیکن یہ ساری باتوں کے بعد ایک بات آپ یہ بھی سوچیں کہ شادی کے بعد اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے اولاد ہوگی نا، جب اولاد ہوگی تو پھر اس وقت بچہ یہ چاہتا ہے محرم میں کہ اپنے ننھیال میں جائے، تو آپ سے کیا کریں گے؟ پھر پیٹے گا کہ نہیں پیٹے گا؟ اگلی نسل کا کیا ہو؟ وہ مخمصے میں پھنسے گا کہ نماز ایسے پڑھوں یا ایسے پڑھوں؟ تو اپنی اگلی نسل کو بچانے کے لیے اور اپنے بچوں کی تربیت کے لیے انسان کو سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ جہاں شادی کر رہا ہوں یہ میرے برابر کی ہیں یا نہیں۔ دریافت فرمایا کہ کیا بلی پاک ہے یا ناپاک؟
بلی جو گھر میں پالی بھی جاتی ہے، اکثر بچوں اور بڑوں نے اٹھایا ہوا بھی ہوتا ہے، اس طرح کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، کیا ان کپڑوں میں نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ بعض اوقات کا خیال ہے کہ بلی اگر گیلی ہو تو ناپاک ہوتی ہے۔ مزید یہ کہ بلی کی خرید و فروخت جائز ہے یا ناجائز؟ بلی کو رکھنا جائز ہے بھی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اور بلی کے جسم پہ ظاہری طور پر اگر کوئی گندگی نہیں لگی ہوئی تو بلی کا جسم پاک ہوتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے اور جس جگہ پانی رکھا تھا اس میں آ کے بلی نے اچانک پانی پی لیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وضو سے وضو فرما لیا تھا اور فرمایا تھا انہا طوافون علیکم والطوافات، یہ بلے اور بلیاں تمہارے گھروں میں آتے رہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس کا پالنا، اس کا رکھنا، اسے بستر یا گود میں اٹھانا، ان سب چیزوں کی گنجائش ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی آدمی بہت نفیس طبیعت کا ہو، نہ رکھنا چاہے یا اسے ڈر ہو کہ اس سے بیماریاں پھیلتی ہیں، تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے، مگر رکھنا جائز۔ بلی اگر گیلی ہو تو گیلا ہونا اس کا کس چیز سے ہے؟ اگر صرف پانی سے ہے تو ناپاک نہیں۔ یہ یقین ہو کہ ناپاک پانی سے وہ گیلی ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ پانی پہ حکم لگے گا کہ پانی پاک ہے یا ناپاک۔ تو بلی اگر ناپاک پانی سے وہ کسی کے کپڑوں کو تر کر دیتی ہے تو کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں گے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور میں بھی ایسے لوگ بلیاں رکھا کرتے تھے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے جو آپ کو سنائی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو فرمایا، بلی نے اس میں سے پی لیا تھا۔ اسی طرح بلی کا یہ ہے کہ اس نے مثلا چوہا کھایا، تو اب وہ چوہا تازہ اس نے کھایا ہے تو اس کے منہ میں اس کے اثرات باقی ہیں، تو چوہا تو حرام ہے، تو اگر وہ پانی پینے کے بغیر کسی چیز پہ منہ ڈالے گی تو وہ جو کچھ اس نے کھایا تھا اس کی وجہ سے وہ پانی یا جو چیز پیا ناپاک ہو جائے گی۔ اسی طرح بلی کو اٹھا کر نماز پڑھنا، یہ ہم نے دیکھا ہے بعض جگہ پہ، چھوٹی بچیاں نا اپنی بلی کو اٹھایا ہوا ہے، ساتھ رکھا ہوا ہے، تو فقہا نے اس کو مکروہ لکھا ہے کہ نماز میں ان چیزوں کو الگ کر دینا چاہیے۔ اور بلی کے جہاں تک خرید و فروخت کا تعلق ہے، جنگلی ہو یا پالتو ہو یا اپنے گھر میں پالی ہو، سب کی خرید و فروخت جائز۔ ہمیشہ بات سمجھنی چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کمائیاں ایسی ہیں جن پہ فرمایا سخت ترین حرام ہے، جیسے کوئی بد کردار ہو اس کی کمائی اس فعل کے بعد جو اسے دی جائے، ولیعذ باللہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتے کی کمائی، کتے کو خریدنا اور بیچنا۔ اب کتے کو خریدنا اور بیچنا اس کمائی کو حرام فرمایا، لوگ اس کو پڑھتے ہیں اور اسی حدیث پہ پھر عمل شروع کر دیتے ہیں کہ کتے کا خریدنا بھی ناجائز اور بیچنا بھی ناجائز اور کمائی بھی حرام۔ اور ذرا سا گہرا مطالعہ کریں تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ امیر المومنین تھے، مدینہ منورہ میں قاضی تھے۔ ایک لڑکے نے آ کے شکایت کی کہ اس نے میرا کتا مار دیا، تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے اس دوسرے لڑکے کو کہا کہ 20 اونٹ ادا کرو۔ اس نے کہا حضرت میں نے تو کتے کو شکار سکھایا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کتے کی اگر تربیت کی جائے، ٹریننگ کی جائے اور اسے کوئی چیز سکھا دی جائے، جیسے نشہ آور ادویات کا سونگھ لینا، جیسے رکھوالی کرنا، یا اس قسم کی جتنی چیزیں ہیں، اب کسی انسان نے محنت کر کے اس پہ سکھایا ہے نا اسے، وہ اپنی محنت کی اجرت لیتا ہے، وہ اجرت جائز، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اب فتنہ پرداز امت کو برباد کرنے کے لیے جانتے یہ سب کچھ ہے، اور کہتے ہیں صحیح بخاری میں لکھا ہے جی کتے کی اجرت ناجائز ہے، اور دیکھو عالمگیری میں لکھا ہے کہ کتا کی خرید و فروخت جائز ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ ناجائز ہے، اور یہ فتاوی عالمگیری اور حنفی کہتے ہیں یہ یار ذرا اسے غور سے پڑھ لو۔ حنفی کہتے ہیں ہر وہ کتا، ہر وہ جانور جس پہ انسانوں نے محنت کی ہے، سور کو نکال کے، وہ کہتے ہیں کہ اس کی محنت کی اجرت دی جائے گی۔ اس لیے بلی پر اگر محنت کی ہے تو بھی نہیں کی تو بھی یہاں تو کوئی
اس کے معاملے میں کوئی بھی پابندی اس کا ذکر ہی نہیں. بلی ہر صورت میں جائز ہے، اس کا بیچنا اور خریدنا، چاہے وہ جنگلی ہو اور چاہے وہ گھر میں پالی ہوئی ہو. فتاویٰ قاضی خان میں بھی یہی لکھا ہے. اور کتے پہ اگر محنت کی جائے تو اس کا خرید و فروخت بھی جائز. عقیقہ کیا ہے اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ بھائی یہ بہت مرتبہ بات ہو گئی، کیا ضرورت ہے بار بار ایک ہی طرح کے مسائل کی. سجدے کی حالت میں دونوں پاؤں میں سے کم ایک انگلی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے بقدر اگر زمین پہ لگ گئی تو بالکل ٹھیک ہے. عام طور پہ مسلمان جو نماز پڑھتے ہیں دونوں پاؤں کی ساری انگلیاں زمین پہ ہوتی ہیں. اس لیے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اگر دونوں پاؤں اٹھا لیے سجدے میں تو نماز ٹوٹ جائے گی. ایسے نہیں ہے، نماز لوگوں کی جائز ہی ہوتی ہے. اور کم سے کم بھی ایک انگلی زمین پہ ٹکی رہے تو اس سے فرض ادا ہو جائے گا. ہاں البتہ بغیر کسی عذر کے ایک پاؤں کو بھی سجدے میں نہیں اٹھانا چاہیے. عذر ہے جیسے زخم ہے، کوئی اور چیز ہے، کوئی مسئلہ ہے، درد ہے، اور اگر عذر ہو تو وہ پھر مکروہ بھی نہیں رہے گا. دونوں پاؤں پورے سجدوں میں اٹھے رہیں، زمین پہ لگے ہی نہیں، اب نماز ٹوٹ جائے گی، اب نماز خراب ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 7 اعضاء پر سجدہ ہوتا ہے، اس نے ایک چیز کو چھوڑ دیا. دونوں پاؤں انگلیاں، دونوں گھٹنے 4، دونوں ہاتھ 6 اور 7ویں پیشانی، اور بعض کہتے ہیں ناک. لیکن فتویٰ پیشانی پہ ہے کہ یہ 7 اعضاء زمین پر ٹکے رہیں تب جا کر سجدہ مکمل ہوتا ہے. تنویر انصاری صاحب، یہ جو آپ نے سوال انڈیا سے لکھا ہے یہ فون پہ بات کرنے کی ہے، ایسے نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ امپورٹنس آف بکس ان اسلام، تقلید، تصوف، اقبال، شریعہ اینڈ مچ مور. I have also enrolled in a basic course of online Islamic course for 5 years to learn the basic of deen daily 30 minutes. تنویر صاحب بات یہ درست ہے کہ آن لائن دین کو پڑھ لے جتنا اللہ تعالیٰ توفیق دے، مگر 2 حقیقتوں کو ہمارے بچے بھول جاتے ہیں. ایک اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں کہ استاد کے سامنے بیٹھ کر پڑھنا اور کمپیوٹر، ریڈیو اور ان چیزوں سے پڑھنا، فون پہ پڑھنا، اس میں اور اس میں بڑا فرق ہے. اساتذہ کی تقلید، اساتذہ کی روک ٹوک، اساتذہ کا کسی بات پہ ڈانٹنا، کسی لفظ کے متعلق کچھ کہنا، یہ خود تعلیم کا بہت بڑا حصہ ہے. اور دوسری حقیقت جو بچوں کے پیش نظر نہیں رہتی، ہم تو مانتے ہیں، آپ مانیں یا نہ مانیں، کہ علم کے ساتھ ساتھ ان کے تقوی، ان کی محبت کا جو نور ان کے سینے میں ہوتا ہے نا، وہ شاگردوں کی طرف منتقل ہوتا ہے. محبت سے پڑھاتے ہیں، شفقت سے. کسی وقت ڈانٹتے بھی ہیں تو اس میں بھی ان کی اچھے اساتذہ جو ہیں محبت شامل ہوتی ہے. کبھی وہ امتحان کے طور پہ ڈانٹ دیتے ہیں، کبھی کسی وجہ سے ڈانٹ دیتے ہیں. تو اس لیے وہ جو اساتذہ کی شفقتیں ہیں وہ کمپیوٹر سے کیسے منتقل ہوں؟ تجھے یاد کیا نہیں ہے؟ علامہ اقبال نے کہا نا، مدت ہوئی یہ شعر پڑھا تھا. تجھے یاد کیا نہیں ہے میرے دل کا وہ زمانہ، وہ ادب گہے محبت، وہ نگہ کا تازیانہ. اساتذہ یاد آتے ہیں، وہ جو کبھی آنکھوں سے گھورتے تھے نا، ڈر لگتا تھا، ان کی پیشانی پہ شکنیں پڑ جاتی تھی، ہمیں یاد آتا. تیری بندہ پروری سے میرے دن گزر رہے ہیں، نہ گلہ ہے دوستوں سے، نہ شکایت زمان.
یہ علامہ اقبال نے جو کہا ہے نا کہ اساتذہ کی نگاہیں یہ کمپیوٹر کہاں سے منتقل کر دے گا، اس لیے آپ ضرور پڑھیے، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ اساتذہ کی خدمت میں حاضری۔ ہم ہزار اختلافات، بالکل نہ مانو ہماری بات، بالکل ہمیں گمراہ بھی قرار دو، بے شک جو مرضی کہو، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جس انسان نے باقاعدہ تعلیم اساتذہ سے حاصل نہیں کی، ایک، اور جس شخص نے کہیں رہ کے اللہ کی یاد، ذکر، مراقبہ، اپنے مشائخ سے تعلق، ان کے جوتے سیدھے کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان سے جوتے کھانا، یہ دونوں چیزیں کسی شخص کی زندگی میں نہیں ہے نا، تو اسے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ امت کی رہنمائی کرے۔ امت تو بہت دور کی بات ہے، وہ اپنے محلے کی رہنمائی نہ کرے، آرام سے رہے۔ یہ دونوں اوصاف، علم بھی اور عبادت بھی جمع ہوں تو وہ اس قابل بنتا ہے کہ کسی آدمی سے بات کرے، جس میں دونوں چیزوں میں کوئی کمی بھی ہے نا، اسے چاہیے آرام کرے، اس دین میں دخل نہ دے۔ What's the ruling on exposing and defining a crime in video? Is it jaiz to record someone's doing a fraud or crime and spread his video? If it is jaiz, what about the criminal reputation? یہ سارا سوال تنویر صاحب جو آپ نے تحریر فرمایا ہے، اس کا خلاصہ جو ہم سمجھ پائے ہیں وہ یہ ہے کہ کرمنل چیزیں جو ہیں ان کو ریکارڈ کرنا جائز ہے یا نہیں۔ دیکھیں دو چیزیں، آسان سی بات رسول آپ سے عرض کرتے ہیں کہ ایک تو ہے وہ چیز جس میں اللہ کا حق غالب ہے، جن چیزوں میں بھی اللہ کے حقوق توڑے جا رہے ہوں ان کی ویڈیو نہیں بنانی چاہیے۔ وہ اللہ کا حق ہے، اس نے ادا نہیں کیا، ایسی ویڈیوز نہیں بنانی چاہیے۔ ایک آدمی مسجد میں آتا ہے اور دوسرا ویڈیو بنا رہا ہے کہ جماعت شروع ہو گئی اور دیکھو وہ نکل کے جا رہا ہے، اس نے نماز نہیں پڑھی۔ اب کسی کو دکھانا کہ یہ آدمی نماز ہی نہیں پڑھتا، یہ اللہ کا حق اس سے چھوڑا ہے نا، یہ جائز نہیں۔ بدکاری، کوئی خاتون کسی مسئلے میں پھنس گئی، وہ جو کچھ بھی کر رہی ہے وہ اللہ کا حق ضائع کر رہی ہے، وہ اپنے شوہر کا حق بھی ضائع نہیں کر رہی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ کھانا پینا اور جن سے مخالف کے ساتھ تعلق، یہ سب چیزیں خدا نے انسان کی فطرت میں رکھی ہیں، اور وہ فطرت کے تقاضے کو پورا کر رہا ہے یا کر رہی ہے، وہ فطرت کی تسکین اور تکمیل کے لیے ہے۔ انسانوں کا اس میں کوئی حق نہیں ہے۔ الگ بات ہے کہ اس نے طریقہ ناجائز اختیار کیا ہے، وہ الگ بات ہے اور غلط کیا ہے، لیکن اصل میں اللہ ہی نے فطرت میں رکھی ہے، اللہ ہی نے منع فرمایا اور اللہ ہی نے اجازت دی ہے، اس لیے کسی کی بھی ایسی ویڈیو بنانا جائز نہیں، کیونکہ وہ اللہ کا حق ضائع کر رہے ہیں، لوگوں میں کسی کا حق ضائع نہیں کر رہے، حتیٰ کہ شوہر کا حق بھی ضائع نہیں کر رہے کہ وہ اس کی فطری مجبوری یا فطرت پہ عمل۔ یہ الگ بات ہے کہ غلط کام، اور جو ہیں حقوق العباد اس میں جائز ہے۔ ایک آدمی چوری کر رہا ہے، ایک آدمی بغیر ٹکٹ لیے ٹرین پہ سفر کر رہا ہے، وہ اس کو ایویڈنس کے طور پہ عدالت پہ پیش کرنا چاہتا ہے، یہ آگے جج کا کام ہے کہ وہ دیکھے یہ چیز ٹھیک ہے، فراڈ ہے، آخر کیا چیز ہے، یہ اس کا کام ہے۔ حقوق العباد میں جائز اور حقوق اللہ میں ناجائز، یہ آسان سا مسئلہ ہے۔ دریافت فرمایا ہے کہ اگر کسی کو سجدے کی تعداد میں ایک ہے یا دو یہ شک ہو جائے تو پھر ایسی صورت میں کیا کرے؟ ایسی صورت میں اپنے گمان غالب کو ترجیح دینی چاہیے کہ گمان کیا ہے، دل کی گواہی کیا ہے۔ دل کی گواہی ہے کہ ایک سجدہ کیا ہے تو اس پہ عمل کر لے، دو کیے ہیں تو اس پہ عمل کر لے، اور اگر غالب گمان کہیں جمع ہی نہیں تو پھر ایک سجدہ مزید کر لینا چاہیے کہ دو ہیں تو وہ تین ہو جائیں گے، ایک ہے تو وہ دو ہو جائیں گے۔ اور پھر ایک چیز اور کرے، نماز کے آخر پہ سجدہ سہو بھی کر لے۔ تیسرا سجدہ غلطی سے ہو گیا تھا نا تو اس کی کسر گویا کہ نکل جائے گی،
اور اگر سجدہ کرنا بھول گیا اور نماز کا وقت باقی ہے، پھر یاد آیا کہ میں نے سجدہ نہیں کیا اور نماز کا وقت باقی ہے، تو اس نماز کو لوٹانا چاہیے۔ اور اگر نماز کا وقت گزر گیا تو کوئی اعادہ کرے، اچھی بات ہے، دوبارہ نہیں نماز پڑھتا تو بھی ٹھیک ہے، نماز ہو جائے گی۔ ایان بچے کا نام آپ نے پوچھا ہے۔ ایان ایک تو جناب والا نے الف سے لکھا ہے، یہ ایان اردو زبان کا لفظ نہیں ہے، الف کے زبر اور یا کی تشدید کے ساتھ آپ نے تحریر فرمایا ایان۔ ایانا، ایان عربی میں سیدھا سادہ ہے، ایانا کب، ایانا جب، تو کب اور جب، کب کھانا کھاؤ گے؟ جب بھی میں آؤں گا۔ یہ اب کب اور جب کا استعمال ہے، یہ الفاظ نام نہیں رکھے جا سکتے بچوں کے، اس لیے یا تو پھر سے عین سے کر دیں، اور عین کے کوئی 16 معانی ہیں۔ عین چشمے کو بھی کہتے ہیں، اور عین آنکھ کو بھی کہتے ہیں، اور عین مسجد کا جو مینارہ ہے اسے بھی کہتے ہیں، اور عین کسی بڑی شخصیت کو بھی کہتے ہیں جو اپنے زمانے کا قائد ہو، جو اپنے زمانے میں بہت بڑی اس کی حیثیت ہو۔ تو اس لیے اس کو اس طرح سے رکھ دینا کہ یہ بچہ کل کو بڑی شخصیت بن جائے گا، اس معنی میں درست ہے، لیکن وہ الف کے ساتھ نہیں ہوگا، عین کے ساتھ ہوگا۔